أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سميتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سميتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لولا اس سمیتہم، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اس سمیتہم جب سنا تم نے اسے، سمیتموہم تم نے سنا، ظن المؤمنون تو گمان کیا تو مومنون نے، مومنین اور مومنات یعنی مومن عورتوں اور مومن مردوں نے، بھی انفس اپنے آپ میں اپنے جانوں میں، خیرہ بہت خیر اس کو گمان کرنا چاہتا، اچھا گمان، وقالو ھذا افک مبین اور وہ کہتے کہ وہ یہ بے شک قالو ھذا کہ یہ افک مبین واضح طور پر جو ہے الزام یعنی بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ کیوں نہیں جاءوا علیہ لائے وہ اس پر بِأَرْبَعَةِ چار شہداء چار گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا پس جب نہیں لائے وہ بِالشُّهَدَاءِ گواہ، فَأُولَئِكَ تو بس یہ وہ لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون یعنی وہی ہیں جو جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں، لمسکم تو ضرور آتا تمہیں، فی ما افدتم فی اس پر جو تم پھیلا رہے تھے آگے بات کو، تو جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، جس میں عذاب بہت بڑا عذاب، استلقونہ جب تم لے رہے تھے ایک دوسرے سے، بِأَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانیں یعنی ایک دوسرے سے بات کہہ رہی تھی تمہاری زبانیں، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم نے گمان کیا اسے، حینا بہت ہلکا یعنی بہت معمولی چیز، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم مگر وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، ولولا اذ سمیتموہ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اس سمیتموہ کہ تم نے سنا اسے، قل تم کہتے، ما یکون لنا نہیں زیب دیتا ہمیں یہ، ان تکلم بہذا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، سبحانک پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تو پاک ہے یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ، ان تعودو کہ تم دوبارہ اسی طرح کرو، مثلی اسی کی طرح یعنی اس جیسا ہی کوئی اور کام، آبادا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین کہ تو اگر تم مومن ہو، ویبین اللہ لکم الآیات اور واضح طور پر بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورت سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو ان پر الزام لگایا گیا اس کے بارے میں، یہ اس پہ کے بعد ہی یہ نازل ہوئی، اور اس میں انہی کا ذکر چل رہا ہے جو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کے بارے میں
یہ نازل کی۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کل ہم نے پڑھا، اور تو یہاں پہ لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، لولا اس وقت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایسا گمان کیوں نہ کیا، جب تم نے اسے سنا تو تم نے گمان ایسا کیوں نہ کیا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کہ نیک کوئی اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا سوری، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑے بہتان ہے، یہ تو چاہیے یہ تھا کہ تم مومن مرد اور مومن عورت یہ گمان کرتے یا اچھے گمان کرتے۔ اس کے کئی مطلب، ایک مطلب تو کہ ایسا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں عائشہ کے متعلق اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں کوئی اچھا گمان کرتے، یعنی تم اپنے متعلق تو یہ سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں بہن یا بیٹی کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کبھی یہ حرکت کرتے، تم نے یہ کیسے یہ سوچ رہے تھے بھیا ایک آدمی اس طرح کی حرکت کسی ایک اور کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ یہاں تو معاملہ اس سے بھی ہزار گنا زیادہ سخت معاملہ ہے۔ خاتون کوئی اور نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، جنہیں ہر مسلمان اپنی ماں سے بڑھ کر احترام کے لائق سمجھتا تھا، جنہیں اللہ نے خود ہر مسلمان پر ماں کی طرح حرام قرار دے دیا ہے، اور مرد بھی وہ جو نہ صرف ہے کہ اس قافلے کا ایک آدمی، اسی فوج کا ایک سپاہی اور اسی شہر کا ایک باشندہ تھا، بلکہ وہ مسلمان بھی تھا، اور اس خاتون کے شوہر کو اللہ کا رسول اور اپنا ہادی و پیشوا مانتا تھا، اور ان کے فرمان پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ بدر میں جیسے خطرناک واقعوں میں شریک بھی ہو چکا تھا۔ تو اس صورتحال میں تو اس قول کا کہنا ہی ذہنی پس بالکل گھناونے پن کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو کسی گندے تصور کا کوئی گندی بات کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے معاشرے میں جن افراد نے یہ بات زبان سے نکالی یا کم از کم شک کے قابل خیال کیا، انہوں نے خود اپنے نفس کا بھی بہت برا تصور کیا، اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بہت بڑے یعنی گندے، بہت برے اخلاق و کردار کا مالک سمجھا، تو کیوں نہیں انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ کہہ رہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا ہی، کیونکہ یہ تو ایسی بات ہے کہ قابل غور تک نہ تھی، اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو سراسر جھوٹ اور کذب کہہ دینا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ یہ تو بہت اتنا بڑا الزام، اور لوگوں نے اس کو آگے پھیلانا بھی شروع کر دیا، تو اس سے صاف جھوٹ اور سری بہتان آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دن کے وقت عین دوپہر کی روشنی میں صفان بن معطل رضی اللہ عنہ کی سواری پر آ رہی ہے، صفان جو ہے وہ اونٹ کے مہار پکڑے ہوئے ہیں، پورا لشکر آپ کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اگر بالفرض شک والی کوئی بات ہوتی تو وہ چھپ چھپا کر آتے، اکٹھے آنے کی ضرورت بھی نہ کرتے، نہ دور دن کے بجائے رات کو آتے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو آئے تھے، ہم پڑھا ہے نا کہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑتے روتے ہوئے آئے۔ اس لیے یہ بات واضح تھی کہ ام المومنین پر جو الزام لگا ہے وہ صاف جھوٹ اور صریح بہتان ہے، اور یہ ایمان والے ہر مرد اور عورت کو یہی کہنا لازم تھا اور کہنا چاہیے کہ وہ ان پر صریح بہتان ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ لولا جاؤ علیہ بارباتی شہداء، کیوں نہ نہیں لائے وہ اس پر وہ گواہ کو، چار گواہ کیوں نہیں لے کے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر نہیں لائے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ کے قانون میں یا اللہ کے قانون کے مطابق، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو الزام بجائے خود ایک جھوٹا تھا، اور اس کا جھوٹ ہونا اس بات پر مبنی نہ تھا کہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے۔ تو یہاں کوئی یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں الزام کے غلط ہونے کی کوئی دلیل اور بنیاد صرف گواہوں کی غیر موجودگی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو صریح بہتان قرار دو کہ الزام لگانے والے چار گواہ نہیں لائے۔ یہ غلط فہمی صورت واقعہ کو نگاہ میں نہ رکھنے سے تو پیدا ہوتی ہے جو وہاں پہ پیش آئی۔ الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ انہوں نے یا ان کو کسی شخص نے وہ بات دیکھی تھی جو وہ زبان پر نکال رہے تھے، بلکہ بنیاد پر تو بنیاد اتنی ہے، بڑا الزام صرف یہ انہوں نے بنا ڈالا کہ سید عائشہ صدیقہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں،
اور صفوان بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے میں لے آئے۔ کوئی بھی صاحب عقل آدمی بھی یہ تصور کر نہیں سکتا کہ سید عائشہ صدیقہ کا اس طرح پیچھے رہ جانا معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ساز باز کرنے والے کو اس طریقے سے تو ساز باز نہیں کرتے کہ سارا جو لشکر کا سردار ہے اس کی بیوی چپکے سے قافلے کے پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ جائے، پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ٹھیک دوپہر کو لیے ہوئے اعلان لشکر کے پڑاؤ پہ پہنچے۔ یہ صورتحال خود ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس حالت میں اس پر الزام لگایا جا سکتا تھا کہ صرف اس بنیاد پر ہی الزام لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی وہ کہنے والے کسی نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ تو یہ سرکمسٹانسز جن پر ظالموں نے بنیاد الزام کی بنیاد رکھی تھی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رکھتے تھے، ویسی بنیاد تھی ہی نہیں، مگر پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق پھر ان کو یہ کہ گواہ بھی لانے چاہیے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر نہ ہوتی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا میں اور آخرت میں، یعنی کہ اگر اللہ کی یہاں پہ یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان پہ اللہ تبارک نے احسان جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ جیسی غلطی تم لوگوں نے کی تھی اس کی وجہ سے تم پر اللہ کا شدید عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ گناہ پر فوراً مواخذہ کرنے سے مہلت بھی دیتا ہے، اور آخرت میں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی، جو بخشش مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو کہا ادارہ ہے کہ ایسی حرکت تم نے کی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ضرور تم پر ایک بہت بڑا عذاب آفت تم فی ہی، اگر تم پر کوئی بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، کہ تم ایسی بات لاتے تھے اپنے زبانوں پر، وتقول، اور تم کہتے تھے بأفواہ اپنے منہوں سے جو تمہارے پاس جس کا کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے گمان کر رہے تھے بلکہ بالکل ہلکی بات جو کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس تلقاؤ کے معنی ہے کہ جب تم میں سے بعض بعض سے اس واقعے کا ذکر کرتے تھے، یعنی اس کو ایک دوسرے کو بتاتے تھے، باتوں میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سید عائشہ صدیقہ بخاری کی روایت کے اندر عائشہ صدیقہ اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتی تھی، اس تلیقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کو مسلسل پھیلا رہے تھے، یعنی سید عائشہ صدیقہ اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتی تھی، اس تلقونہ کی بجائے وہ پڑھتی تھی اس تلیقونہ بألسنتکم، جب تو اپنی زبانوں سے اس کو مسلسل یعنی اس جھوٹ کو پھیلا رہے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ تم اس کے جھوٹ کو اس طرح اپنی بات تم پھیلا رہے تھے اپنے منہوں سے، یعنی کہ تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا، پھر بھی تم اسے پھیلائے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ایسی بات جو تم ایک دوسرے کو کہے جا رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے بار پاس علم ہے ہی نہیں، تو تم اس بات کو آگے سے آگے پھیلائے جا رہے ہو، اور تو یہ اس کو تم نے بہت بڑی، اس کو اتنی بڑی بات کو تم نے بہت چھوٹا سمجھ لیا، اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال جس کو علم نہیں ہے، یعنی کہ جب تمہارے پاس کوئی بات کا کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم اس کو آگے پھیلا رہی ہے، مطلب یہ کہ کسی چیز کے پاس جس کا علم نہ ہو تو اس کو آگے اس کو پھیلانی نہیں چاہیے۔ کسی کو جھوٹا ہونے کے لیے کہتے ہیں نا، وہی کافی ہے کہ اس کا کوئی بات ہے ہی نہیں اور اس کو آگے پہنچا دے، کیونکہ اور ایس کے اور تو تم اس کو بہت معمولی بات سمجھ لیتے، حالانکہ اللہ کے نہیں، اللہ کیا بہت بڑی، یعنی کہ بہتان کسی پر بھی ہو اللہ کیا بہت بڑا گناہ ہے، اور جب وہ بہتان ام المومنین پر ہو جو خاتم الانبیاء سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو تو بہت کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گناہوں کا مرتکب قرار دیا، اس پر عذاب عظیم کے خطرے سے ان کو آگاہ۔ پہلا گناہ تو یہ کہ ایک دوسرے سے سن کر اسے پھیلانا برائی کے اشاعت سے ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا بات کہ وہ بات کرنا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، اس سے معلوم ہے کہ وہی بات کرنی چاہیے جس کا علم ہو، ایسی بات کہ سچا نہ ہونے کا علم نہ ہو، اسی طرح حرام ہے جیسے وہ بات کرنا حرام جس کا جھوٹا ہونے کا علم ہو، اور پھر یہ کہ اس کو تیسرا گناہ ہے کہ اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے سیدہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے جتنا دور مغرب مشرق سے ہے۔ تو اسی طرح
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا اسلام یعنی مسلمان بہتر اور افضل ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اس کی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو اسی طرح آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایسے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر مسلمان بھائی میں وہ غلطی موجود ہو جس کا میں ذکر کروں تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہ غیب موجود ہے جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیز موجود ہے ہی نہیں تو جو تو نے اس کے متعلق بیان کی تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا۔ تو اسی لیے کوئی ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا وہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو یہاں ایک دوسرے سے بات پہنچانا بغیر ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ بس کوئی ایک میسج آئے ادھر سے ادھر پہنچا دے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ پھر یہاں یہ کہ ولولا سمیعتموہ، اگر تم نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے بات سنا تو ما یکون لنا ان نتکلم ھذا، کہ کیوں نہیں یقین کا یہ ہمارا ہمیں زیب نہیں دیتا ہے ایسی بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان، یہ تو بہت بڑا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہتان عظیم ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ تم نے بات سنی تو اس اختیار سے انکار کر دیتے، اور اپنی زبان پر ایسا کلمہ بھی ایسا نہ آنے دیتے جس سے یہ جو بہتان پھیلایا لوگوں میں پھیلتی، اور صاف کر دیتے کہ یہ نبی کی عزت و ناموس کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور اگر دل میں کوئی وسوسہ یا خیال اگر آیا بھی ہے تو کم سے کم زبان سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا اس پر عمل نہ لائیں۔ تو یہاں تو اگر کسی کا اگر یہ وہ خیال بھی آیا تو بھی اس کو آواز اپنی زبان پہ کم از کم نہیں لانا چاہیے تھا، اور ایسا خیرانت بدگمان ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ اگر ہمیں کسی کا عیب کا پتہ چلے بھی تو ہمیں اس کو بھی چھپانا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نصیحت کر رہے ہیں کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں آئندہ کے لیے یہ بتا دیا جاتا ہے، منع کرتا ہے اس کے دوبارہ کبھی ایسا کام کو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر یہ کام ایمان کے منافی ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اگر تم لوگ مخلص مسلمان ہوگے تو جب تک زندہ رہو گے دوبارہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ اور یہ تشریع احکام اور اسلامی آداب اللہ نے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اخلاق و آداب کے مطابق گزارو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتے جا رہے ہیں، کیا تمہارے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اگر تم ایسی بات سنو تو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اس کے متعلق ایسی بات کروں، کوئی بھی ہو، اب وہ ہستیاں تو اب رہی نہیں، مگر ابھی بھی جس کے سے متعلق بات کی ہے تو کم سے کم انسان تھوڑا سا تو سوچے کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ جس کا جس کی ریپوٹیشن ایسی ہو اور اس کے متعلق بھی کوئی اگر بات کرے، ویسے ہی کسی کے متعلق بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے نا کہ جس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے آپ بہتان گھڑ رہے ہیں یا اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو غیبت تو ویسے بھی ایک اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں آگے سے آگے پہنچانے کے چکر میں کہ اس کو پہنچا دو اس کو پہنچا دو، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ایسی برائیوں سے، ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت جو کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔